بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قلندرے کے اوپر، اور ہم نے قلندرے کے خلاف کیسے جانا ہے، اپیل کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، کیا کرنی ہے۔ آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اتنی مہنگائی کے اندر جو ہے نا پھر بھی مجسٹریٹ صاحبان جو ہے نا پرچے دے رہے ہیں، قلندرے بنا رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے ان بیچارے غریب جو دکاندار ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اوپر پرچے قلندرے نہیں کرنے چاہیے، بڑی بڑی سامیوں کو پکڑنا چاہیے۔ چلو چھوڑیں، وہ حکومت کا کام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر ایک قلندرہ آیا بدالہ جناب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول مظفر گڑھ صاحب کے پاس، کہ ایک بندے نے درخواست دی مجسٹریٹ صاحب کو، یا مجسٹریٹ صاحب نے خود اس کے اوپر ریڈ کیا دکانوں کے اوپر اور یہ بات بتائی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پرائس کنٹرول اینڈ پریونشن آف پرافٹنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977 1977 3/7 قلندرہ ہے یہ۔ آج جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں کہ 27/7/2021 بوقت تقریباً 3 بجے دن بابت کیے جانے کارروائی بسلسلہ ناجائز منافع خوری، یہ مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دی گئی برشکایت محمد عقیل نے اس مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دی، یہ نام لکھا ہوا ہے اور جو ہے نا قوم، ذات، سکنہ، موضع یہ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ بغرض کارروائی بدریہ سرکاری گاڑی نمبر فلاں، سرکاری گاڑی ڈرائیور فلاں فلاں بمقام نیو دل پسند سٹور فلاں مظفر گڑھ پہنچا ہوں، جہاں محمد مسمی فلاں، قوم فلاں، تحصیل و ضلع مظفر گڑھ فلاں۔ آگے اشیاء ضروریات نرخانہ اشیاء خورد نوش سرکاری سے زیادہ پر فروخت کرتے ہوئے پایا گیا کہ ہم نے جو سرکاری ریٹ بتایا ہوا ہے اس سے وہ زیادہ ریٹ پر پیسے لے رہے ہیں۔ نظام لائے نے میدا اتنے ریٹ پہ اور جو ہے نا اور سوجی اتنے ریٹ پہ اور جو ہے نا فروخت کر رہے تھے، جبکہ گورنمنٹ کے سرکاری ریٹ کے مطابق میدے کا ریٹ اتنا ہے اور سوجی کا اتنا ہے، وہ اپنی جو ہے نا تفصیل بتا رہے ہیں۔ اسی طرح الزام لائے نے پرائس کنٹرول ایکٹ پریونشن آف پرافٹنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ کی دفعہ 3/7 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی طرح ملزم مذکور نے قانون بالا کی خلاف ورزی کی ہے، ملزم نے الزام بالا کے اعتراف بھی کیا ہے، لہذا ملزم کو جرم زیر دفعہ 3/7 زیر دفعہ پرائس کنٹرول ایکٹ 1977 کا قصوروار ٹھہراتے ہوئے 7 دن کی سزا اور 200 روپے جرمانے کا محتسب ٹھہرایا جاتا ہے۔ عدم جرمانے کے ملزم کو قید محض میں رہنا ہوگا، اگر وہ ملزم نہیں دیتا جرمانہ تو اسے قید میں رہنا ہوگا۔ تو یہ تھا ان کا صاحب کا آرڈر۔ ایک بندے نے درخواست دی کسی بندے کے خلاف، سر یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اتنے ریٹ پہ جو ہے نا یہ بندہ چیزیں بیچ رہا ہے، لہٰذا اس کے خلاف کارروائی کریں۔ مجسٹریٹ صاحب کے پاس کیس آ گیا، انہوں نے کارروائی شروع کر دی اور یہ آرڈر سنایا۔ اس آرڈر کے خلاف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی بات جو ہے قلندرہ کیا ہوتا ہے۔ قلندرے کے اثر میں قلندرہ کہتے ہیں کہ ملزم کا حراست میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہم اکثر 107 یا 151 کے قلندرے جہاز سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ حراست ضروری ہے۔ سادہ مثال ہے کہ 150 کے قلندرے کی ہے جس میں ملزم کو بدریہ سمن طلب کیا جاتا ہے کہ حراست میں ہوتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ SOP جو کرونا کی تھیں، ٹھیک ہے، جو پولیس کے ڈالے تھے وہ ریڈ کر رہے تھے جی آپ دکانیں بند کر دیں، آپ جو ہے نا وہ کیا کریں، رش نہ کریں۔ اگر وہ بات اس کی نہیں مانتے تھے تو اکثر جو ہے نا جو ریٹ تھے وہ کہتے تھے ہم ان کو گئے ہیں، یہ نہیں رکے، وہ 188 کے پرچے بھی دیتے تھے۔ یا اب ہے نا اگر مجسٹریٹ ریٹ کر رہا ہو تو اس کے اندر قلندرہ بنا دیتے تھے۔ ہمیشہ قلندرے کے اندر مجسٹریٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے اندر آگے لکھا ہوا ہے قلندرہ زیر دفعہ آگے لکھا ہوا ہے ایکٹ کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹ دیٹ ریکارڈ دا فیکٹ، کوئی آپ نے کوئی ریکارڈ کو فیکٹ کرنا ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے یا اس سے آپ ایگری ہوتے ہیں۔ ایکٹ جنرلی طور پر جو ہے نا ایک لیگل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے، پروبیٹیو ویلیو ہوتی ہے، ایگزیکیوٹیو فورس ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے نا یہ ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے ایک تھرو پراپر چینل، ٹھیک ہے سر، اور جب یہ تھرو پراپر چینل ہوگا تو اسے ہم ایکٹ کہیں گے۔ آرڈیننس جو ہوتا ہے وہ صوبائی، پریزیڈنٹ یا پروونشل، وہ یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو ہے نا کہہ سکتا ہے کہ آرڈیننس کے اندر یہ کرنا ہے، لیکن جو ایکٹ ہوتا ہے وہ تھرو پراپر چینل اس کی ریگولیشن کرائی جاتی ہے یا اس کے عمل پیرا کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ایکٹ اور
کلندرہ۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ جو سزا ہوئی ہے آپ کس فورم میں جائیں گے کہ جناب یہ آپ نے جو ہے نا سزا غلط کی ہے، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ آرڈر تھا، ہم نے آپ کو وہ سنا دیا ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں ان کے خلاف اپیل میں کہ آپ اپیل کس کو کریں گے، کہ بعدالت جناب فاضل سیشن جج صاحب اسی آرڈر کی کاپی کو لے کر اور اسی درخواست لے کر آپ کیا لکھیں گے، اپیل لکھیں گے۔ اپیل آپ جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے اس کا نام، ولدیت اور جو ہے نا اس کی ذات، تحصیل ضلع مظفر گڑھ لکھیں گے۔ جو آپ کے پاس بندہ آیا ہے اپیل کرنے اسے ہم اپیلانٹ لکھیں گے بنام سرکار، کیونکہ آپ کو سرکار نے سزا دی ہے، آپ رسپونڈنٹ لکھیں گے۔ کس کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں؟ سیشن جج صاحب کے پاس۔ آگے ہے جی، دیکھیں کس جرم میں آپ کو انہوں نے سزا کی ہے۔ پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن ایکٹ کلندرہ زیر دفعہ پرافٹنگ اینڈ ہارڈنگ ایکٹ۔ پرافٹ کہتے ہیں منافع اور ہارڈنگ کہتے ہیں ناجائزگی کو۔ اپیل فوجداری زیر دفعہ 408 زوات سے۔ یہ 408 ہے کیا؟ اصل میں 408 CRPC کے اندر یہ ہے کہ پاور آف سیشن جج ٹو ٹرانسفر دا کیس اینڈ اپیل۔ جج صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ کیا کرے، سیشن جج صاحب کو، کہ وہ ٹرانسفر کرے کیسز اور اپیل کو۔ جب آپ کوئی بھی بندہ اپیئر ہوتا ہے سیشن جج صاحب کے پاس اور وہ آرڈر فرماتے ہیں سب سیکشن ایکسیپیڈنٹ، وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک جسٹس کو ایک انصاف دینے کے لیے جج صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں یا دوسری عدالتوں کے اندر، یا سیشن ڈویژن ہوگی یا سیشن جج یا اسسٹنٹ سیشن جج صاحب تھے ان کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہمارے پاس جو کسی بندے کا کلندرہ آیا، ہمارا وہ کلائنٹ تھا، ایک بندے نے درخواست دی، درخواست دینے کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے کارروائی کی، اس نے سزا سنائی مجسٹریٹ صاحب نے۔ پھر ہم مجسٹریٹ صاحب کے آرڈر کے خلاف سیشن جج صاحب کے پاس گئے، ہم نے کیا لکھا، ہم نے اپیل کی۔ اپیل میں کیا لکھا؟ اپیل فوجداری بناراضگی حکم۔ یہ مجسٹریٹ صاحب نے 27/7/2021 کو فیصلہ سنایا ہے اسپیشل مجسٹریٹ کے طور پر، اور اپیلانٹ کو کلندرہ حاضہ میں 7 یوم قید اور جو سزا انہوں نے سنائی تھی وہ آپ نے بتانی ہے۔ اور جو ہے نا استدعا آپ کیا کریں گے، ادھر استدعا لکھا ہوا ہے کہ منظور فرماتے ہوئے اپیل فوجداری حاضہ منسوخ فرمائے جانے حکم مورخہ فلاں اور بری فرمائے جانے اپیلانٹ، کہ آپ نے یہ اصل حقائق لکھنے ہیں اور اپنا موقف استدعا اپیل میں لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے کہ میری اپیل منظور فرمائی جائے اور جو اسپیشل مجسٹریٹ صاحب نے آرڈر دیا ہے اس کو خارج کیا جائے یا ختم کیا جائے، منسوخ کیا جائے۔ آگے آپ کیا لکھیں گے جناب علی؟ اپیلانٹ بدریہ کونسل حسب ذیل عارض ہے کہ فاضل مجسٹریٹ نے مورخہ فلاں ڈیٹ کو سیل کو گرفتار کر کے کلندرہ متذکرہ بالا معطل کرتے ہوئے سیل کو بغیر سماعت کیے فلاں سزا سنائی، جرمانہ عدم ادائیگی جرمانہ 2 یوم قید کا حکم صادر فرمایا۔ اکثر دیکھیں، اگر آج کل آپ نے دیکھا ہوا ہے جو ٹریفک پولیس ہے یا پولیس کی جو وینیں ہیں آج کل وہ ریڈ کر رہی ہیں یہ جو ہے SOPs کا، تو کلندرے کے اندر یہ جو بندہ تھا جو ہمارے پاس کلائنٹ آیا ہوا ہے اب تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، حالانکہ کلندرے کے اندر پکڑتے نہیں ہیں، بس کلندرہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ کہ وجوہات ذیل اپیل منظور حاضہ فرمائی جانی قرین انصاف ہوگی، یہ کہ فاضل عدالت ماتحت نے بغیر شہادت تحریر کیے سزا کا حکم صادر فرمایا جو کہ خلاف قانون ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ پڑھا اور میرا جو کلائنٹ کہتا ہے یہ جو کیس آیا ہے وہ کہتا ہے نہ مجھے سننا ہے نہ ایسے مجھے سزا دے دی ہے، حالانکہ صفحہ مثل پر کوئی شہادت موجود نہ ہے جس سے جرم ثابت نہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خلاف کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، میں کہاں کھڑا تھا یا انہوں نے اس طرح کی آپ نے تمام ریزن دینی ہے۔ آگے آپ نے لکھا ہے کہ یہ اپیلانٹ کی جانب سے فرضی اقرار جرم تحریر کر کے خلاف قانون اپیلانٹ کو سزا سنائی گئی، حالانکہ میں عدالت میں پیش بھی نہیں ہوا اس فکرے کے مطابق۔ یہ کہ صفحہ مثل پر کوئی بھی ایسی ٹھوس شہادت موجود نہ ہے جس اپیلانٹ کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہو۔ اگر پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو انہوں نے انکوائری ہولڈ کی ہے یا آپ شامل تفتیش ہوئے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ثابت ہوتی تو آپ یہ الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کیس جو ہے اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس کے خلاف ایک تو کوئی شہادت ثابت نہیں ہوئی، دوسری جو ہے نا اس کے خلاف کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا جو اس کے خلاف ہو۔ یہ کہ اپیلانٹ کو بری کیا جانا قرین انصاف ہوگا، یہ آپ نے آخری فقرہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے کہ اندرین ابتدا ہے کہ اپیل منظور فرماتے ہوئے حکم مورخہ جو مجسٹریٹ صاحب نے جو ہے نا حکم سنایا ہے اس کو کیا کیا جائے، خارج فرمایا جائے، اور جو اپیلانٹ ہیں ان کو بری فرمایا جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔
आगे आप लिखेंगे अर्ज़े, डेट डालेंगे, नाम लिखेंगे, अपीलान का नाम और कौंसल का नाम लिखेंगे। इससे मुतल्लिक़ कोई भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। हमने आपको कलंदरे के बारे में बताया, एक्ट के बारे में बताया, अपील के बारे में बताया, किस फॉर्म पे अपील करनी है उसके बारे में बताया आपको, किस को अपील करनी है और क्या क्या लिखना है। अगर आपके पास मटीरियल आपके ख़िलाफ़ नहीं है तो कैसे लिखना है। ये जो क्लाइंट था इसके ख़िलाफ़ कोई भी मटीरियल नहीं था, इसलिए जो है ना उसकी अपील बनती है। फ़ारकिया मेरे ख़िलाफ़ मटीरियल बनता था, फिर ये एविडेंस के अंदर देखना है कि सेशन जज साहब ने देखना है कि आया वो अपील के अंदर क्या करते हैं। ये केस जो है अभी पेंडिंग है। मैंने आपको कलंदरे के बारे में, एक्ट के बारे में और जो है ना अपील कहाँ होगी अगर बंदा कोई सज़ा हो जाता है, साबका टॉपिक भी मैंने आपको अपील के बारे में पढ़ाया था कि बंदा बरी हुआ है, अब ये बंदा सज़ा हुआ है। ये सज़ा से मुतल्लिक मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि अब जो है ना ये अपील कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्या है। अपील का आज आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया गया है इस लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।